بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس ہمارے جاری ہیں اور آج اس کی نشست نمبر 40 ہے. نشست نمبر 40 میں ہم انشاءاللہ 99 قواعد میں سے قاعدہ نمبر 23، بلکہ قاعدہ نمبر 23 مختصر سا ہے تو قاعدہ نمبر 23 کے ساتھ ساتھ قاعدہ نمبر 24 بھی دیکھ لیں گے. تو نشست نمبر 40 میں ہم انشاءاللہ دو قواعد کو دیکھتے ہیں، ایک قاعدہ نمبر 23 اور دوسرا قاعدہ نمبر 24. قاعدہ نمبر 23 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ اذا زال المانع عاد الممنوع. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب مانع زائل ہو جائے، مانع ختم ہو جائے تو ممنوع لوٹ آتا ہے. اذا زال المانع، جب مانع زائل ہو جائے، عاد الممنوع تو ممنوع لوٹ آتا ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس قاعدے کا. سب سے پہلے تو ہم الفاظ کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں. لفظ مانع کو دیکھتے ہیں. مانع کا جو لفظ ہے یہ منع سے مشتق ہے اور اس کے لغوی معنی اس کے آتے ہیں روک دینا. اور اس کی علماء اصطلاح میں اس کی تعریف یوں کرتے ہیں: کل ما یستلزم وجودہ انتفاء غیرہ، ہر وہ چیز جس کے وجود سے غیر کی نفی لازم آئے. یعنی ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہے مانع، یہ دونوں بالکل الٹ کام کرتے ہیں. شرط تو یوں کام کرتا ہے کہ کسی چیز کے وجود کے لیے شرط ضروری ہوتی ہے، اگر شرط موجود ہو تب وہ چیز یا وہ مشروط وجود میں آتی ہے. لیکن مانع جو ہے یہ الٹ کام کرتا ہے کہ مانع موجود نہ ہو تب وہ چیز وجود میں آتی ہے، اگر مانع موجود ہو تو تب وہ چیز پھر وجود میں نہیں آئے گی. مانع کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے جو چیز رکاوٹ ہو. تو مطلب اگر مانع موجود ہو تو اس کی وجہ سے غیر کی نفی لازم آئے گی، یعنی اس کا موجود نہ ہونا ضروری ہے، تو پھر لہذا دوسری چیز پھر وجود میں نہیں آئے گی. موانع کے علماء بہت سارے قسمیں بیان کرتے ہیں. دو قسمیں عمومی طور پر بیان کی جاتی ہے. ایک قسم موانع کی جو قابل زوال ہوتے ہیں، یعنی ختم ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے مبیح کے اندر خرابی ہے، عیب ہے تو وہ ختم ہو سکتا ہے. اور دوسری قسم ان موانع کی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جیسے میراث کے اندر پڑی جاتی ہے موانع کہ ایک وارث نے اپنے والد کو قتل کر دیا ایک بیٹے نے، تو اس بیٹے کو باپ کی میراث نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مانع آ گیا، رکاوٹ آ گئی، وہ ہے قتل. تو اب یہ ختم نہیں ہوتا، یہ مانع. تو بہرحال جو پہلے قسم کا مانع ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو وہ جو ممنوع چیز ہے وہ دوبارہ لوٹ آتی ہے. عادہ دوسرا لفظ، اس میں عادہ کا لفظ بھی ہے لیکن یہاں لوٹ آنے کے ہیں اس کے معنی، تو یہاں پر بھی یہی مطلب ہوگا، اصل حکم دوبارہ لوٹ آتا ہے. قاعدے کا مفہوم یہ ذہن میں رکھیے کہ کبھی کوئی چیز فی نفسی ہی جائز ہوتی ہے لیکن کسی عارض، رکاوٹ اور مانع کی وجہ سے وہ چیز ممنوع ہو جاتی ہے. اسی طرح کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کا حصول اور ثبوت جو ہے وہ جائز ہوتا ہے لیکن کسی مانع کی وجہ سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. تو جب بھی وہ مانع یا رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو جو چیز جو جائز تھی اب پھر اس کے بعد رکاوٹ کی وجہ سے ممنوع ہو گئی تھی، وہ چیز دوبارہ وجود میں آ جائے گی اور دوبارہ جائز ہو جائے گی. جیسے ابھی ہم نے مثال آگے جا کے تفریحات میں بھی پڑھیں گے کہ عیب ہے، اب جو ہے عیب کی بنیاد پر آپ چیز واپس کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی عیب ختم ہو جائے گا تو آپ اس کے بعد اس چیز کو واپس نہیں کر سکتے. بعض علماء نے اس قاعدے کو ما جاز لعذر بطل بزوالہ کے ساتھ جو ہے وہ اسی کی جیسے حکم قرار دیا کہ اس کا اور سابقہ قاعدے کا مفہوم دونوں جو ہے وہ قریب قریب ہے. لیکن بہرحال کچھ علماء نے اس کا بالکل الٹ اس کا مطلب بیان کیا کہ ما جاز لعذر بطل بزوالہ کا مطلب تو یہ تھا کہ ایک چیز جو ہے عذر کی وجہ سے جائز ہو گئی تھی، جب عذر ختم ہو جائے گا تو وہ چیز دوبارہ ناجائز ہو جائے گی. جبکہ یہاں اس کا الٹ ہے کہ ایک مانع اور رکاوٹ کی وجہ سے ایک چیز ممنوع ہو گئی تھی، حرام ہو گئی تھی، پھر جب مانع اور رکاوٹ ختم ہو جائے گی وہ چیز دوبارہ جائز ہو جائے گی. تو یہ مطلب ہے اس کا. بہرحال تفریحات سے آپ کو اس کی مثالیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی. یہ تین مثالیں دیکھ لیجئے کہ بھائی کے لیے وصیت. ایک شریعت میں یہ حکم ہے کہ وارث کے لیے انسان وصیت نہیں کر سکتا. اب ایک آدمی نے اپنے بھائی کے لیے وصیت کی، ٹھیک ہے، اور اس وقت اس آدمی کی اولاد وغیرہ نہیں تھی، یہی بھائی اس کا وارث تھا. تو یہاں اب یہ وصیت درست نہیں ہے، ممنوع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں مانع اور رکاوٹ موجود ہے، وہ یہ کہ بھائی جو ہے یہاں وارث ہے، تو جب بھائی جو ہے بھائی کا وارث ہے تو پھر تو اس کے لیے وصیت درست نہیں ہے. لیکن ابھی وصیت کرنے والے کا انتقال نہیں ہوا تھا کہ اس کی اولاد ہو گئی،
تو جب اولاد ہو گئی تو اس کا جو بھائی تھا جس کے لیے اس نے وصیت کی تھی وہ تو اب وارث نہیں رہا، تو وہ وصیت درست ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ مانع اور رکاوٹ ختم ہو گیا. وصیت کے درست ہونے کے لیے مانع تھا بھائی کا وارث ہونا، اور اولاد جب پیدا ہو گئی تو وہ مانع اور رکاوٹ یعنی وراثت ختم ہو گئی. اب بھائی کے لیے وصیت درست ہو جائے گی، لہٰذا وہ چیز دوبارہ درست ہو گئی، وصیت دوبارہ درست ہو جائے گی. اسی طرح عیب حادث ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی اور اس میں کوئی خرابی تھی تو میں واپس کر سکتا ہوں آپ کو. ابھی میں واپس نہیں کی تھی کہ اس کے اندر میرے پاس بھی اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی. اب میں یہ چیز واپس نہیں کر سکتا کیونکہ رکاوٹ پیدا ہو گئی. وہ رکاوٹ یہ ہے کہ میرے پاس بھی اس کے اندر کوئی نیا عیب پیدا ہوا ہے. لیکن اب اگر میرے پاس جو اس کے اندر نیا عیب پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو گیا، معنی زائل ہو گیا، تو اب میں وہ چیز آپ کو واپس کر سکتا ہوں آپ کے عیب کی بنیاد پر کہ بھئی آپ کے اندر اس کے اندر یہ خرابی تھی، اس چیز میں آپ کے پاس اس چیز کے اندر یہ خرابی تھی اور یہ واپس لے لو. اگرچہ میرے پاس اس میں یہ خرابی آئی تھی لیکن وہ خرابی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اب میں اس کو واپس کر دوں. تو ٹھیک ہے، معنی ختم ہو گیا تو لہٰذا اب آپ چیز واپس کر سکتے ہیں. اسی طرح کرائے کی چیز قابل انتفاع نہ رہے، یہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ میں نے ایک مثلا جو ہے کوئی چیز کرائے پر لے لی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو چیز کرائے پر لی جاتی ہے اگر وہ استعمال کے قابل ہے تو تب اس کا کرایہ لازم ہوگا. لیکن ہوا اس طرح کہ کچھ دنوں بعد وہ استعمال کے قابل نہیں رہی، اب میں یہ چیز واپس کر سکتا ہوں اور میرے اوپر کرایہ بھی لازم نہیں ہوگا کیونکہ معنی آ گیا، رکاوٹ آ گئی، وہ ہے اس چیز کا قابل انتفاع نہ ہونا. لیکن اگر وہ فوراً اس کا معنی ختم ہو گیا اور وہ چیز دوبارہ استعمال کے قابل ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں اس کو واپس نہیں کر سکتا، میرے اوپر کرایہ بھی لازم ہو جائے گا کیونکہ معنی اور رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو جب معنی اور رکاوٹ ختم ہو گیا تو اصل حکم دوبارہ لوٹ آئے گا اور وہ یہی ہے کہ کرایہ بھی لازم ہوگا اور میں اس چیز کو واپس بھی نہیں کر سکتا. بہرحال یہ اس قاعدے کی کچھ مثالیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. اب ہم دیکھتے ہیں آگے قاعدہ نمبر 24. تو قاعدہ نمبر 24 جو ہے اس کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں. وہ یوں ہے کہ الضرر لا یزال بمثلہ، کہ ایک ضرر کو اسی جیسے مثل اور دوسرے ضرر سے زائل نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر ایک ضرر ہے اس کو آپ دور کر رہے ہیں اور اس کو دور کرنے کے نتیجے میں اسی جیسا دوسرا ضرر لازم ہو رہا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے. بہرحال یہ تو اس کا مفہوم تھا. دیگر تعبیرات میں آپ کو یہ یوں بھی مل جائے گا کہ الضرر لا یزال بالضرر، اور اس طرح زوال الضرر بلا ضرر، کہ ایک ضرر کا ازالہ بغیر ضرر کے کیا جائے گا. بہرحال ان الفاظ کے ساتھ بھی یہ ملتا ہے. قاعدہ کا مفہوم بڑا ضروری ہے. اس کا قاعدہ کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھیے شریعت کا اصل حکم تو یہ ہے کہ ضرر اور تکلیف کو ختم کیا جائے. اگر کسی شخص کو ضرر ہو رہا ہے، تکلیف لاحق ہو رہی ہے کسی کام، کسی عمل کی وجہ سے، کسی شرعی حکم کی وجہ سے، تو اس ضرر کا ازالہ کیا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا. یا عوام کو ضرر لاحق ہو رہا ہے تو اس کو ختم کیا جائے گا. لیکن جب ایک ضرر کو ختم کیا جاتا ہے، ایک تکلیف کو ختم کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ٹول اور جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اگر یعنی اس کی بنیادی طور پر 3 صورتیں ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھ لیجئے کہ 4 صورتیں ہو سکتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ جو ضرر لاحق ہو رہا ہے، جو تکلیف لاحق ہو رہی ہے کسی فرد کو یا عوام کو، اس کو ختم کرنے کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ نے ایسے طریقے سے اس کو ختم کر دیا کہ اس کے نتیجے میں کوئی اور ضرر وجود میں نہیں آیا. تو یہی شریعت کا اصل حکم ہے کہ اسی کے مطابق عمل کیا جائے کہ ایک ضرر کے خاتمے کے لیے دوسرا ضرر وجود میں اور دوسری تکلیف وجود میں نہ آئے. یہی اصل حکم ہے شریعت کا. لیکن اس کے علاوہ باقی 3 صورتیں بھی بن سکتی ہے. ایک تو دوسری صورت یہ ہوگی کہ ایک ضرر کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا اس طریقے سے اس ضرر سے بھی بڑا ضرر وجود میں آ گیا، تو یہ ممنوع ہے کہ ایک چھوٹے ضرر کو ختم کرنے کے لیے آپ بڑے ضرر کو وجود میں نہیں لا سکتے، اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے. اسی طرح تیسری صورت یہ ہوگی کہ ایک ضرر کے خاتمے کے لیے آپ نے اسی جیسے دوسرے ضرر کا وجود میں لے آیا، جیسے اس قاعدے کے اندر ہے کہ ایک شخص کو ضرر لاحق ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایسا طریقہ اپنایا کہ اس طریقے سے اسی جیسا ضرر دوبارہ وجود میں آ گیا، تو پھر اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ نے غلط کیا. چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ ایک ضرر کو خاتمے کے لیے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس طریقے میں بھی ضرر ہے لیکن وہ چھوٹا ضرر ہے اور پہلے طریقے پہ عمل نہیں ہو سکتا. یعنی ایک ضرر کے خاتمے کے لیے ایسا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کہ جس میں ضرر ہی نہ ہو. ضرر ضرور وجود میں آئے گا لیکن ضرر جو ہے وہ چھوٹا وجود میں آ رہا ہے اور بڑے کو ختم کیا جا رہا ہے. تو اس کی شریعت نے کچھ نہ کچھ گنجائش دی ہے اور اس کو مختلف قواعد کے اندر ہے. آگے انشاءاللہ کچھ قواعد میں آ جائے گا کہ یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، یا الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف، یا اس طرح اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما. جیسے قواعد جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ انشاءاللہ اس سے آ جائے گی. مثالیں دیکھ لیجیے اس قاعدے کی. یہ 2-3 مثالیں ہیں کہ پہلا تو یہ ہے
کہ مبیع میں عیب حادث پیدا ہو گیا. مثلا میں نے آپ سے موبائل خریدا, اس موبائل کی آواز خراب ہے تو عیب ہے نا, میں آپ کو موبائل واپس کر سکتا ہوں. ابھی میں نے موبائل واپس نہیں کیا کہ اس کا شیشہ میرے پاس ٹوٹ گیا. اب اگر میں یہ موبائل آپ کو واپس کرتا ہوں تو میرے مثلا اگر موبائل میں رکھتا ہوں تو مجھے ضرر ہے کیونکہ اس کی آواز خراب ہے, ٹھیک ہے, مجھے ضرر ہے نا. اگر میں اپنے ضرر کو خاتمے کے لیے آپ کو موبائل واپس کرتا ہوں تو اسی جیسے ضرر آپ کو لاحق ہوگا کیونکہ اس کا شیشہ میں نے توڑا ہوا ہے. تو اگر یہ موبائل میں آپ کو واپس نہیں کرتا تو مجھے ضرر ہے, اور اس ضرر کو خاتمے کے لیے اگر میں موبائل واپس کرتا ہوں تو آپ کو ضرر آ جائے گا اسی جیسا, تو یہ ممنوع ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ اب آپ موبائل واپس نہیں کر سکتے, اگر آواز خراب ہے تو اس کا نقصان لے سکتے ہیں آپ فروخت کنندے سے, ٹھیک ہے. اس طرح 2 منزلہ گھر ہے, 2 منزلہ گھر ہے, مثلا اوپر کی منزل کسی اور کی ہے, نیچے کی منزل کسی اور کی ہے. اب اوپر والے شخص جو ہے اس کو ضرورت پیش آئی کہ وہ چھت کے اندر یعنی نچلے کی طرف کوئی سوراخ کرنا چاہتا ہے. اگر وہ سوراخ نہیں کرے گا مثلا ہوا وغیرہ کے لیے تو اس کو ضرر لاحق ہوگا, لیکن اگر وہ کرتا ہے تو نیچے والے منزل کو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, زیادہ اس کو ضرر لاحق ہو رہا ہے. تو شریعت نے اس کو منع کر دیا کہ بھئی آپ اپنے ضرر کے ازالے کے لیے ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے نیچے والے منزل والے کو ضرر لاحق ہو, تو یہ بھی منع ہے. اسی طرح مقروض تنگ دست ہے, مثلا میرا آپ کے ذمے قرضہ ہے 1 لاکھ روپیہ, ٹھیک ہے, اب آپ دے نہیں نہیں سکتے, آپ تنگ دست ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اگر قرض نہیں دیں گے تو مجھے ضرر ہے, اور اگر آپ کے لیے زبردستی کریں گے ہم قرض کی ادائیگی پر تو آپ کو ضرر ہے کیونکہ آپ بھی تنگ دست ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ حکم دیا کہ ایسا نہ کرے آپ, نہ اس کو فوراً اس پر لازم کرے کہ آپ فوراً دیں تاکہ کسی کو ضرر نہ ہو, اور نہ بالکل انکار کرے, اس کو کچھ عرصے تک مہلت دے دی جائے. قرآن مجید کے اندر آیا ہے نا فناظرۃ الی میسرہ, کہ اس کو ذرا مہلت دے دی جائے یا اس کی طرف سے کسی کو کفیل بنا لیا جائے. بہرحال اور راستے شریعت نے بتائے ہیں, لیکن خلاصہ یہی ہے کہ اگر ایک تکلیف کو ختم کرنے کے نتیجے میں دوسری تکلیف وجود میں آ رہی ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے, ایسا کام نہ کریں, یہ ممنوع ہے. اسی قاعدے میں اس نقطے کی وضاحت کی گئی ہے. تو یہ ہمارے آج کی کلاس میں قاعدہ نمبر 23 اور 24 دونوں مکمل ہوگا.